کہ اکابر علماء دیوبند کی کتب کے اوپر تمہیں اعتراض اور اشکال ہے، حالانکہ تیرے اکابر نے صفائی بھی دی ہے کہ ان عبارتوں کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے، جبکہ تیری اپنی عبارت جس کے اوپر تیرے بزرگوں کا فتویٰ ہے کہ تیرے فتوے کی روح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشرک ہونا لازم آتا ہے، اگر تو غیرت رکھتا ہے تو پانی میں ڈوب مر، اس سے بڑھ کے تیری سزا میں کوئی نہیں تجویز کرتا۔ آگے آئیے، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ہمارے پاس اشرف سیالوی سے، جس کو اس نے اپنے اکابرین میں شمار کیا ہے، اس کے اکابرین میں شمار جو افراد ہیں ان میں اشرف سیالوی کا نام نامی بہت جلی حروف سے لکھا ہوا ہے۔ اس اشرف سیالوی نے اپنی تحقیقات نامی کتاب صفحہ 304 پر لکھا ہے، حضور داتا گنج بخش، حضور داتا گنج بخش، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کو تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا سیالوی سے کہ تیرے اکابرین اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ میرے پاس موجود ہے سیرت امیر ملت، اس میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ایک ملفوظ درج کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیلے اور وسیلے کو اختیار کرنا لازم ہے، البتہ ہیلے اور وسیلے کو داتا خیال کرنا کفر ہے، داتا صرف اسی کی ذات پاک ہے۔ سیرت امیر ملت صفحہ 97۔ قریشی صاحب، یہ تیرے قائد کا حال ہے کہ تیرے قائد کو کافر، میں نہیں، تیرے قائد کو کافر تیرا بزرگ جس کو پیر جماعت علی شاہ کہا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو تجھے تسلیم کر لینا چاہیے۔ قریشی بھی تسلیم کرے، قریشی کی پارٹی بھی تسلیم کرے، بلکہ میں کہتا ہوں سیالوی سے جس کا تو دفاع مناظرہ جنگ میں کرتا رہے، اس پیر جماعت علی شاہ کے نام پہ ٹکڑے کھانے والوں، آؤ اسی پیر جماعت علی شاہ نے سیالوی صاحب تجھے مشرک کہہ دیا ہے، اور بریلویوں سے میں کہوں گا تم سارے ہی کہتے ہو داتا گنج بخش، سارے زبان سے یہ لفظ استعمال کرتے ہو، داتا گنج بخش، داتا کی نگری، تم سب عوام و خواص کی زبان پہ یہ لفظ ہے، تو پیر جماعت علی شاہ کے فتویٰ سے تمام بریلویت کفر کے گھاٹ اترتی نظر آتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، میرے پاس یہ تفسیر نعیمی موجود ہے، اس تفسیر نعیمی کی جلد اول ہے، اس کے صفحہ 311 کے اوپر مفتی احمد یار نعیمی لکھتا ہے، حضور سے فرمایا جا رہا ہے اپنی خطاؤں کی اور مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ آگے آئیے، میرے پاس نقی علی خان کی کتاب بھی ہے جس کا نام الکلام الاوضح ہے، اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 62 کے اوپر لکھا ہے، معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ میرے پاس غلام دستگیر قصوری کی تقدیس الوکیل بھی موجود ہے، اس تقدیس الوکیل کے صفحہ 218 کے اوپر غلام دستگیر قصوری کہتا ہے تاکہ بخش دے تیری اگلی پچھلی تقصیریں۔ آئیے رضا خانیوں، میرا آپ سے سوال ہے، غلام دستگیر قصوری رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقصیر کا لفظ استعمال کرے، یعنی قصور کا لفظ استعمال کرے، نقی علی خان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، مفتی احمد یار نعیمی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرتا ہے، جبکہ تیرے بزرگوں کی کتاب جس کو نجوم شہابیہ کہتے ہیں، اس نجوم شہابیہ پہ تقریباً 54 کے قریب 54 کے لگ بھگ بریلوی اکابر کی تقریزیں اور تصدیق ثبت ہے۔ اور بہت بڑی بات کہتا چلا جاؤں، بریلویوں کا سب سے بڑا مناظر اور سب سے پہلا مناظر حشمت علی جس کو کہتے ہیں، جس حشمت علی نے بریلویت کو خوشبو مسنہ کے تحت ٹیک دی ہے، اور حنیف قریشی کا بہت بڑا یہ اکابرین کی صف کا آدمی ہے، اور تمام بریلویت اس کو بڑا مانتی ہے، اور بریلویوں نے اس کو مولوی احمد رضا خان کا خلیفہ بھی لکھا ہے، اس کی تقریر و تصدیق بھی اس پہ ثبت ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات صفحہ 68 پہ موجود ہے، کیا لکھا ہے؟ مولوی محبوب علی خان لکھتا ہے جب حضور اقدس کو درویش کہنے والا کافر ہے تو جو حضور انور کو گناہگار، خطاکار، قصوروار جان بوجھ کر قصداً لکھے وہ کافر نہ ہوگا، یعنی ضرور کافر ہوگا۔ نقی علی خان بھی ان 55 علماء کے فتاوی سے کافر، نقی علی خان کے بعد مفتی احمد یار نعیمی بھی ان 55 بریلوی علماء کے فتاوی سے کافر، غلام دستگیر قصوری بھی ان 55 بریلوی علماء کے فتاوی سے کافر ٹھہرا۔ میں بریلویوں سے کہوں گا علماء دیوبند کے خلاف
اپنی زبان کو استعمال کرنا چھوڑ دو، اپنے اکابر کی فکر کرو کہ یہ جنت کے راستے پہ تھے، یہ جہنم کے راستے پہ تھے۔ آگے آئیے، یہ میرے پاس موجود ہے مولوی احمد رضا خان کی کتاب جس کا نام ہے ہدایت بخشش حصہ سوم، اور اس کو معتبر تسلیم کیا ہے۔ فیصلہ مقدسہ کے اندر بھی بریلویوں نے اس کو اپنا تسلیم کیا ہے، اور تفسیر ابن عباس کے شروع کے اندر جو عزیز احمد بدایونی نے ایک مقدمے کی صورت میں تھوڑا سا چند صفحات لکھے ہیں، اس میں بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ مفتی مولوی احمد رضا خان کا تیسرا حصہ ہے، اور ڈاکٹر مسعود نے بھی اپنی کتب کے اندر یہ حصہ مولوی احمد رضا خان کا تسلیم کیا ہے۔ آؤ دیکھو اس کے صفحہ 41 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ مولوی احمد رضا خان کیا لکھتا ہے؟ مکر حق تھا بڑا محب رسول، مکر حق تھا بڑا محب رسول، یعنی خدا کا مکر بڑا تھا۔ مولویوں اور دین رضا کے ٹھیکیداروں، دین محمدی کے دشمنوں اور دین محمدی کے غداروں، آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے بنا پر ٹکڑے کھانے والے ہو، تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ہمیشہ دھپا لگانے کی بدنام کوشش کی ہے۔ الحمدللہ جب تک دیوبند کے یہ روحانی فرزند موجود ہیں، تمہاری اس کاوش اور کوشش کو فیل کیا جاتا رہے گا۔ آؤ دیکھو مولوی احمد رضا خان نے رحمت کائن یہ خدائے ذوالجلال کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا۔ میرے ہاتھ کے اندر یہ بھی موجود ہے ابو الحسنات قادری کی تفسیر الحسنات جلد 1 اس کے صفحہ 150 پہ ابو الحسنات قادری لکھتا ہے، اللہ کا ٹھٹھا کرنا یہ ہے۔ اور رضا خانیوں یہ بھی سمجھ لو، اس تفسیر الحسنات پر احمد سعید کاظمی کی تصدیق اور تصویب اور اس کی جناب تائید ثبت ہے، اور اس نے کہا ہے حقیقی معنی کے اندر یہ تفسیر ہے بہت بڑی۔ اور آگے چلیے، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس کے جلد 1 صفحہ 150 پہ لکھا ہے، اللہ کا ٹھٹھا کرنا یہ ہے، اللہ کا ٹھٹھا کرنا یہ ہے۔ آگے آؤ، مفتی محمد حسین نعیمی، ڈاکٹر سرفراز نعیمی، جنہوں نے اس آسان ترجمہ قرآن کی تصدیق و تائید کی ہے، تصویب کی ہے، نظر ثانی کی ہے۔ اس آسان ترجمہ قرآن کے صفحہ 7 پہ لکھا ہوا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ آگے آئیے، مفتی مظہر اللہ شاہ کو دیکھیے، اس نے اس مظہر القرآن سورہ توبہ کے اندر صفحہ اس کا بنتا ہے جلد 1 صفحہ 563، یہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ اب آپ آئیے رضا خانیوں دیکھو، مولوی احمد رضا خان نے خدائے ذوالجلال کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا، ابو الحسنات قادری اور احمد سعید کاظمی نے خدائے ذوالجلال کے لیے ٹھٹھا کا لفظ استعمال کیا، مفتی محمد حسین نعیمی اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی نے خدائے ذوالجلال کے لیے مذاق کا لفظ استعمال کیا، مفتی مظہر اللہ شاہ نے خدائے ذوالجلال کے لیے بھولنے کا لفظ استعمال کیا۔ آؤ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ محبوب علی خان قادری جس کے ساتھ تمہارے اکابرین نے اس کتاب کو اپنے ہاں مقبول جو ہے نا منظور مانا ہے، اور اس پہ 54 کے لگ بھگ بریلوی زعماء نے تقریریں لکھی ہیں۔ یہ محبوب علی خان قادری لکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا جو اس کے لائق نہیں، جیسے مکر، توجہ، جیسے مکر، مولوی احمد رضا خان کے سر فتویٰ لگ گیا، فریب، دھوکہ بازی، ہنسی، ٹھٹھا، ابو الحسنات قادری اور احمد سعید کاظمی پہ فتویٰ لگ گیا، چال بازی، داؤ چلنا، بھولنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ، یا اس کے کسی نام سے ٹھٹھا کیا، یا اس کے کسی حکم سے ہنسی کی، یا اس کے وعدہ کا انکار کیا، یہ وعید کا تو کافر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اس میں جناب بھولنے کے اوپر بھی یہ لفظ جو خدائے ذوالجلال کے لیے استعمال کرے، فتویٰ کفر دیا گیا ہے۔ 55 بریلوی علماء مولوی احمد رضا خان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ رضا خانیوں، اگر تمہاری ماؤں نے کوئی ایسا آدمی جنا ہے جو آ کر احمد رضا خان کے کفر کو دور کر سکے، آؤ میدان میں پیش کرو اور مولوی احمد رضا خان کو مسلمان ثابت کرے۔ میں 1 کی بات نہیں کرتا، 2 کی نہیں کرتا، 3 کی نہیں کرتا، 4 کی نہیں کرتا، سعید اسد سے لے کر میں حنیف قریشی تک، اور حنیف قریشی سے لے کر مولوی احمد رضا خان تک
तमाम बरेलवियों को दावत फिक्र देता हूँ, उलमाए देवबंद के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाने वालों, उलमाए देवबंद की करामत देखो। तुम सब के सब कुफ्र के घाट में कैसे फंसे हो। इन 55 2 4 5 10 की बात नहीं, अरले वरले की बात नहीं है और चवल चुवल आदमियों की बात नहीं है, मैं तुम्हारे अकाबरीन की बात करता हूँ। 55 के लग तुम्हारे दुआमा अकाबरीन और तुम्हारे सिका आदमी कहते हैं कि जो मकर का लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल करे वो भी काफिर है, जो हंसी का लफ्ज इस्तेमाल करे वो भी काफिर है, जो ठट्ठा का लफ्ज इस्तेमाल करे वो भी काफिर है, जो मजाक का लफ्ज इस्तेमाल करे वो भी बेईमान दायरा इस्लाम से खारिज जाके बनता है। अगर किसी के अंदर जुर्रत है आके मौलवी अहमद रजा खान को कुफ्र के फंदे से छुड़ा के बाहर निकाल दे। लेकिन मैं समझता हूँ बरेलवियों, तुम्हारे अंदर जान नहीं है, तुमने सिर्फ उलमाए देवबंद को भौंकना सीखा है, तुमने अपने अकाबिर की जान छुड़ाना नहीं सीखी। आइए आगे चलते हैं। ये मेरे हाथ के अंदर मुफ्ती अहमद यार नईमी की किताब है, ये पहला एडिशन है। ये तफसीर नूरुल इरफान का इदारा कुतुब इस्लामिया ने जो शाया किया है, इसके अंदर मुफ्ती अहमद यार नईमी ने आखिर के अंदर एक फहरिस्त दी है आयात की। उसके सफ़ा 991 के ऊपर मुफ्ती साहब ने उन्वान बांधा है, महबूबा ने खुदा दूर से सुनते देखते और मदद करते हैं। और उसके नीचे आयात कट्ठी की है। एक आयत ये भी लिखी है, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, सूरह आराफ की आयत नंबर 243 है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 243 नंबर आयत है, ये कुरान मुकद्दस के अंदर जो सूरह आराफ की 243 नंबर आयत है, ये शैतान और उसकी ज़ुर्रियत के मुतल्लिक है। अब आओ मुफ्ती अहमद यार नईमी ने देखो, ये जो आयत शैतान के मुतल्लिक थी, इसको महबूबा ने खुदा पे फिट किया है, इसको अंबिया और सुलहा के लिए तस्लीम किया है। जबकि इसी तफसीर नूरुल इरफान में ये हवाला सिर्फ इसी के अंदर मिलेगा। इस तफसीर नूरुल इरफान के अंदर मुफ्ती अहमद यार नईमी ने ये बात बड़े धड़धल्ले के साथ लिखी है। 688 सफ़ा के ऊपर क्या लिखते हैं? बुखारी में है कि कादियानियों का बदतरीन कुफ्र ये है, बदतरीन कुफ्र ये है कि वो कुफार की आयतें मुसलमानों पे लगाते हैं। सुनियो मुसलमानों, अहले इल्म हजरात को मैं दावत फिक्र दूंगा कि ये रजा खानियत जो हमारे अकाबिर को कल तक काफिर और गुस्ताख कहने वाली थी, आओ आज इनसे पूछो तुम्हारा वो कुफ्र और गुस्ताखी का फतवा क्या घर में इस्तेमाल क्यों होना शुरू हो गया? तुमने ये जो लिखा है कि आयत काफिरों की ये मुसलमानों पे फिट करना, आयत काफिरों की अंबिया और सुलहा पे फिट करना, ये बेहतरीन कुफ्र है। तो क्या मुफ्ती अहमद यार नईमी ने ये जो शैतान वाली आयत महबूबा ने खुदा अंबिया औलिया पे फिट की है, तो ये काफिर क्यों नहीं है? एक बात ये भी कहता चला जाऊं, मुफ्ती अहमद यार नईमी की बदतरीन खबासत देखो। कुरान की तफसीर में तहरीफ का नमूना मुलाजा फरमाओ। कहता है बुखारी में मौजूद है, कादियानियों का बदतरीन कुफ्र है, हालांकि दुनिया जानती है कादियानियत कल की पैदावार है। बुखारी को लिखे हुए सैकड़ों साल बीत चुके हैं। ये कायनात के अंदर बदतरीन झूठ इससे बड़ा और क्या होगा कि वो उस वक्त कादियानियत को मानता है जब कादियानियत मौजूद नहीं थी। ये हाल है इनके मुफ्ती का। मैं कहता हूँ रजा खानियों, इसको मुफ्ती मत कहो, हाँ मुफ्त से मुफ्ती कहना है जरूर कहो। तुम हकीम उल उम्मत कहते हो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ रजा खानियों इसको अपना कंपाउंडर कहो, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इसको तो अभी पुड़िया बांधने का तरीका आया था, तुमने इसको हकीम का लक़ब दे दिया। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ पुड़िया ही बांध सकता है, हिकमत से इसको कोई चारागरी नहीं है, इसको कोई वास्ता नहीं है। बहरहाल आप मुलाजा फरमा रहे हैं, मैंने जो अहादीस शुरू में पेश की थी कि रजा खानियत, जब एक बात ये रजा खानियत बिल्कुल ये गुमराही की पटड़ी पे नजर आ रही है। क्यों? सरकार ने इरशाद फरमाया था जो कौम हिदायत की पटड़ी से उतरकर गुमराही के रास्ते पे आती है, खुदा लड़ाई झगड़े में मुब्तला कर देता है। अब आइए, ये मेरे पास किताब मौजूद है, तफसीर नूरुल इरफान।